ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل مدینہ شریف گئے، اور جس وقت آپ مدینہ شریف پہنچے تو وہ دوپہر اور ظہر کا وقت تھا۔ دوپہر ظہر کا وقت تھا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ تھا۔ آپ سرکار کی روضہ مقدس پر تشریف لے گئے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ پر تشریف لے گئے، اور ظہر سے لے کر عشاء تک آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ پر آپ تھے۔ اور جب رات کے حصے زیادہ گزر گئی، جب رات زیادہ ہو گئی تو آپ کے آنکھوں میں نیند آنے لگی، آپ کو نیند محسوس ہونے لگی، تھکان آپ کو محسوس ہونے لگا۔ تو آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، اپنے مریدوں سے آپ نے کہا کہ اے شخص، مجھے نیند محسوس ہو رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میرے سونے کا بندوبست کرو، میرے سونے کا انتظام کرو۔ آپ کے شاگردوں نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک جگہ کا انتخاب کیا، ایک جگہ کو چنا۔ جب جگہ انتخاب ہو گئے تو آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل نے اس جگہ پر آپ نے ایک جھوپڑی ٹائپ کا ایک چھوٹے سا گھر بنوایا، ایک جھوپڑی ٹائپ کا ایک چھوٹے سا گھر بنوایا، اور اس جھوپڑی کے اندر آپ نے ایک دیا روشن کیا، ایک بتی آپ نے جلایا، ایک بتی جلایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اس بستی میں جاؤ، اس شہر میں جاؤ، اس شہر رسول میں، اس شہر مصطفیٰ میں جاؤ، اور کسی کے گھر پر جا کر کے اس سے ایک گڈھے کھودنے کا ہتھیار لے کر آؤ، ایک گڈھے کھودنے کا ہتھیار لے کر آؤ۔ آپ کے شاگرد بستی میں ہتھیار تلاشنے کے لیے گئے، تو آپ کے شاگرد ہتھیار لے کر جب واپس آئے تو حضرت امام احمد بن حنبل ہتھیار کو لے کر اور اس ہتھیار سے آپ نے گڈھے کھودنا شروع کیا، ہتھیار سے آپ نے گڈھے کھودنا شروع کیا۔ تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور، آپ گڈھے کیوں کھود رہے ہیں؟ آپ مجھے دے دیں، میں آپ کے بدلے گڈھے کھود دیتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے شخص، یہ میرا کام ہے اور اس جگہ پر مجھے سونا ہے، یہاں پر محنت مجھے ہی کرنے دو، گڈھے مجھے ہی کھودنے دو، یہاں پر گڈھے مجھے ہی کھودنے دو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل گڈھے کھودتے گئے، گڈھے کھودتے گئے، اتنے گڈھے آپ نے کھودا کہ آپ کے پیر سے لے کر آپ کے گھٹنے تک، اتنے اندر تک آپ نے گڈھے کو کھودا، پیر کے نچلے حصے سے لے کر کے آپ نے گھٹنے تک، اتنے اندر تک آپ نے زمین کے گڈھے کو کھود دیا۔ اور کھودنے کے بعد آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اپنے پیر کے نچلے حصے سے لے کر آپ نے گھٹنے تک، اتنے اندر تک آپ نے گڈھے کو کھودا ہے، یہ کیا راز ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے اتنی اندر تک گڈھے کو آپ نے کھودا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے مریدوں، اے میرے شاگردوں، میں نے گڈھے اس لیے اتنے اندر کیے ہیں، اور اس لیے گڈھے میں نے اتنے اندر کھودا ہے کہ یہاں پر اس طرف دیکھو 10,000 صحابہ کرام کا قبر انور ہے، اس طرف دیکھو کعبہ شریف ہے، اس طرف دیکھو روضہ رسول مسجد نبوی ہے، اور اس طرف دیکھو کئی صحابہ کرام کا مقدس بابرکت گھر ہے۔ یہ چاروں طرف کسی کا گھر ہے، کسی صحابہ کرام کا مقدس گھر ہے، کسی جگہ پر کعبہ شریف ہے، کسی جگہ پر روضہ رسول ہے، کسی جگہ پر 10,000 صحابہ کرام کا قبر انور ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنے پاؤں کو اگر کسی جانب شہر مصطفیٰ میں کر اگر سوتا ہوں، تو اگر وہ پیر اگر کعبہ شریف کی طرف ہو جائے تو کعبہ شریف کی بے ادبی ہو جائے گی، یا 10,000 صحابہ کرام کے قبر انور کی طرف وہ پیر ہو جائیں تو 10,000 صحابہ کرام کے قبر انور کی بے ادبی ہو جائے گی، یا روضہ رسول کی طرف میرے سرکار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ کی طرف اگر میرا پیر ہو جائے تو یہ میرے نبی کی روضہ مبارکہ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اور اگر
اور کئی صحابہ کرام کا یہاں پہ مقدس بابرکت گھر موجود ہے. اگر اس کے گھر کی طرف میرا اگر پیر ہو جائے تو ان کے گھر کی بے ادبی ہو جائے گی. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ شہر مصطفیٰ میں، شہر نبی میں چاروں طرف ہر جگہ کسی جگہ پر صحابہ کرام کا گھر ہے، کسی جگہ پر روضہ رسول کا مقدس بابرکت روضہ مبارکہ ہے، اور کسی جگہ پر کعبہ شریف ہے، اور کسی جگہ پر 10,000 صحابہ کرام کا قبر انور ہے. تو میرے دل نے گوارا یہ نہیں کیا کہ میں یہاں پاؤں پھیلا کر سو جاؤں. تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین کے اندر ایک گڈھے کھودتا ہوں، تاکہ جو پیر میں پھیلا کر سونے والے تھے شہر مصطفیٰ میں، اس پیر کو میں گڈھے کے اندر کر کے اور آدھے جسم کو اپنے زمین پر رکھ کر سو جاؤں گا، تاکہ میری نیند بھی پوری ہو جائے اور کسی صحابہ کرام یا روضہ رسول یا کعبہ شریف یا صحابہ کرام کا مقدس گھر کی بے ادبی بھی نہ ہو پائے.